انفال آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے فا پس، کلو کھاؤ، من سے، ما جو، غنم تم نے غنیمت لی، حلالًا حلال، طیبہ پاکیزہ، اور اتقو ڈرو، اللہ رب العزت سے، انا بے شک، اللہ تعالی عز و جل، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اس سے کھاؤ جو پاکیزہ حلال غنیمت تمہیں ملی ہیں۔ جب اس سے اوپر والی آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو فدیہ لیا تھا غزوہ بدر کے قیدیوں سے، تو ان سے ہاتھ روک لیا، یعنی ڈر گئے اس آیت پر نازل ہونے سے۔ اس میں تھوڑی بہت ڈانٹ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کہ انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے دشمنوں کو سزا اور ختم کرنا اور ذلیل کرنا زیادہ بہتر تھا اللہ رب العزت کے نزدیک، لیکن نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا گیا صحابہ نے کہ آپ فدیہ لے لیں، اس سے کئی فائدے حاصل ہوں گے، مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی، یہ کافر ذلیل ہوں گے، اور زندہ بچ جانے کے بعد ان کے مسلمان ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔